عیسوی سال سورج کے اعتبار سے ہے، ہجری سال چاند کے اعتبار سے، اس میں بھی 12 مہینے، اس میں بھی 12 مہینے۔ اس کی ابتدا جنوری سے اور اختتام دسمبر پر ہے، اس کی ابتدا محرم سے اور اختتام ذوالحجہ کے اوپر ہے۔ لیکن اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کے علم میں چند باتیں لانا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مشرق اور مغرب کے اندر اسلام پھیل چکا ہے۔ خطوط کا سلسلہ ہے، ادھر سے خط ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، وفود آتے ہیں، خط لکھنے پڑتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اس میں لکھا شعبان۔ جب اس گورنر کے پاس خط گیا صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر آپ نے شعبان تو لکھا، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس سال کا شعبان ہے، اس لیے ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے، کوئی سال ہونا چاہیے جس سے ہمارا سال شروع ہو، جس سے اس سال کا مہینہ بھی پتہ چلے۔ اور چونکہ یمن والے بھی جب خط لکھتے ہیں تو اس میں تاریخ لکھتے ہیں۔ مشورہ ہوا، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا۔ اس پر صحابہ کی کمیٹی بیٹھی کہ ہم اسلامی سال کی ابتدا کب سے کریں۔ کسی نے کہا حضور کی پیدائش سے، کسی نے کہا وفات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر جب جو فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی سال جو ہے اس کی ابتدا ہجرت سے کریں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو یہ ایک بنیادی وہ ایک نقطہ اور موڑ تھا جب اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہوا، لہٰذا ہم اپنی تقویم کا اعتبار بھی ہجرت سے کریں گے۔ اگلا سوال یہ ہوا کہ سال تو ہجرت سے شروع کریں گے، مہینہ کب سے شروع کریں؟ تو اس کے اندر کسی نے رائے دی کہ ربیع الاول سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اور ان کی رائے تھی کہ ہم اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے کریں گے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوئی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ محرم یہ پہلی امتوں کے اندر بھی بڑا قابل احترام تھا۔ محرم کا معنی حرمت اور احترام والا، محرم کی شان احادیث کے اندر آئی ہے، محرم کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اس محرم کی 10ویں تاریخ کو، جس کو عاشورہ کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو مقام اور منزل ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا۔ بڑے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 9ویں اور 10ویں کا روزہ، یا 10ویں یا 11ویں کا ایک کے ساتھ ایک ملا کر روزہ رکھو، یہ بڑا مستحب عمل۔ اور 10ویں کے اندر اپنے گھر کے اندر دسترخوان کے اندر وسعت کرنا، یہ مستحب عمل۔ ایک اور بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ جب کوئی عمل مستحب ہوتا ہے اس کو اسی کے درجے میں رکھا کریں، اس کو واجب یا فرض نہ سمجھا کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، اور آج کے دن میرا روزہ ہے، لیکن تم میں سے جس کی مرضی ہے روزہ رکھے، اور جس کی مرضی ہے روزہ نہ رکھے۔